ہماری فوج عزت کے ساتھ زندہ رہے گی یا اپنے مقصد کے لیے جان دے دے گی، یہ الفاظ تھے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کے۔ مگر صرف 4 دن بعد انہیں بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، جن کو جنرل نیازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پاکستان کے شاید سب سے بدنام جنرل ہیں، جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ڈھاکہ میں انہوں نے بھارت کے آگے سرنڈر کیا، حالانکہ وہ یہ جنگ آرام سے جیت سکتے تھے۔ سقوط ڈھاکہ کو نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر پاکستانیوں کے دل و دماغ پر آج بھی وہ منظر زخم کی طرح نقش ہے جب مشرقی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے ہندوستان کے لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے دستاویز پر دستخط کیے تھے۔ آخر کون تھے یہ جنرل نیازی اور وہ کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر انہوں نے بھارت کے آگے ہتھیار ڈال دیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ امیر عبداللہ خان نیازی 1915 میں پیدا ہوئے۔ 1932 میں انہوں نے برٹش آرمی میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی۔ 1942 میں انہیں کنگز کمیشن ایوارڈ دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں انہیں برما کے محاذ پر اچھی کارکردگی دکھانے پر محاذ جنگ پر ہی ملٹری کراس دیے جانے کا اعلان ہوا اور 161 انفینٹری کے کمانڈ کے کمانڈر برگیڈیئر DFW وار نے انہیں ٹائیگر کا خطاب دیا۔ 1947 میں انہوں نے پاکستان کی فوج میں شمولیت اختیار کی اور 2 مرتبہ ہلال جرت کا اعزاز حاصل کیا۔ امیر عبداللہ خان نیازی 3 ستمبر 1971 کو پاکستان کی مشرقی کمان کے کمانڈر اور مشرقی پاکستان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے گئے۔ اس عہدے کو حاصل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اب مشرقی پاکستان یعنی بنگال میں اب تمام اختیارات جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کے ہاتھ میں تھے۔ 22 نومبر 1971 کو جب بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو وہ انہی عہدوں پر فائز تھے۔ 16 دسمبر 1971 کو انہوں نے کمانڈر چیف اور صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان کے حکم پر بھارت اور بنگلہ دیش کے مشترکہ ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد جنرل نیازی کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ دسمبر 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے عہدہ صدارت سنبھالا تو انہوں نے سقوط ڈھاکہ کی وجوہات جاننے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیشن مقرر کیا، جس کو حمود الرحمان کمیشن کہا جاتا ہے۔ اس کمیشن میں جسٹس حمود الرحمان کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس طفیل علی عبد الرحمان اور پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انوار الحق شامل تھے۔ کمیشن کا دائرہ کار بہت محدود رکھا گیا اور کہا گیا کہ کمیشن ان حالات کی تحقیقات کرے گا جن میں مشرقی کمان کے کمانڈر اور ان کے زیر اثر مسلح افواج کے ارکان نے ہتھیار ڈالے۔ اس کمیشن نے اپنی عبوری رپورٹ 12 جولائی 1972 کو صدر پاکستان کی خدمت میں پیش کی اور کہا گیا کہ حتمی رپورٹ اس وقت پیش کی جائے گی جب بھارت سے جنگی قیدیوں کی واپسی مکمل ہو جائے گی اور وہاں قید اہم جرنیلوں کے بیان قلم بند کر لیے جائیں گے۔ 30 اپریل 1974 میں جنگی قیدیوں کی واپسی مکمل ہوئی۔ وطن واپس آنے والے جنگی قیدیوں کے آخری گروپ میں سر فہرست نام لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن نے ان جنگی قیدیوں کے بیان قلم بند کیے اور اپنی حتمی رپورٹ صدر مملکت کو پیش کر دی، مگر سن 2000 تک اس رپورٹ کو صیغہ راز میں رکھا گیا اور کبھی عوام کے سامنے جاری نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ اگست سن 2000 میں بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے نے اس رپورٹ کے کچھ حصے کو اپنی اخبارات میں شائع کر دیا، جس کے بعد حکومت پاکستان بھی مجبور ہوئی کہ وہ اس رپورٹ کو پبلک کر دے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ جنرل نیازی کو ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنے کا حکم نہیں دیا گیا، تاہم انہیں یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر وہ ضروری سمجھیں تو ہتھیار ڈال سکتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈھاکہ کا دفاع کر سکتے ہیں تو ایسے کسی بھی حکم کی جس میں انہیں ہتھیار ڈالنے کا کہا گیا ہو اس کی خلاف ورزی بھی کر سکتے ہیں۔ ڈھاکہ میں ان کے پاس 26,400 فوجیوں کی نفری تھی، جن کی مدد سے
وہ کم از کم 2 ہفتے تک دشمن کو روک سکتے تھے۔ اس دوران اگر جنرل نیازی کی جان چلی جاتی تو وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے اور آئندہ نسلیں انہیں ہیرو یا شہید کے طور پر یاد رکھتی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جنرل نیازی نے ہتھیار ڈالنے کی تقریب اور معاہدے کے دوران جو رویہ اختیار کیا وہ بھی کئی زیادہ شرمناک تھا۔ 12 دسمبر 1971 کو لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے اعلان کیا تھا کہ ڈھاکہ تک پہنچنے کے لیے دشمن کو میرے سینے پر ٹینک چلانا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات ڈھاکہ کے ایئرپورٹ پر غیر ملکی باشندوں کے سامنے کہی جو ڈھاکہ سے انخلاء کے لیے یہاں جمع تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کے متعلق سوال پر کہا کہ ہماری فوج عزت کے ساتھ زندہ رہے گی یا اپنے مقصد کے لیے جان دے دے گی، مگر صرف 4 دن بعد ایسا کیا ہوا کہ انہیں بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے مطابق سقوط ڈھاکہ کا واحد ذمہ دار جنرل امیر عبداللہ خان نیازی تھے، مگر اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنرل نیازی کا سقوط ڈھاکہ کے بارے میں اپنا کیا موقف تھا۔ جنرل نیازی نے اپنی آپ بیتی پر ایک کتاب بھی تحریر کی تھی جس کا نام تھا دی بیٹریل آف ایسٹ پاکستان۔ اس کتاب کے اشاعت سے پہلے بھی جنرل نیازی مختلف انٹرویوز اور بیانات میں بتاتے رہے تھے کہ ان کا اور ان کے ماتحت فوج کا جذبہ بہت بلند تھا۔ انہوں نے 13 دسمبر کو آخری گولی آخری آدمی کا حکم دیا تھا جو فوجی کے لیے موت کا وارنٹ ہوتا ہے۔ جنرل نیازی کہتے ہیں کہ میرے تمام ساتھیوں نے اس پر لبیک کہا تھا، تاہم اس موقع پر فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے ان کے اس عزم کا ساتھ نہیں دیا، اور اسی رات مجھے جنرل حمید کا حکم ملا کہ مغربی پاکستان خطرے میں ہے، آپ ہتھیار ڈال دیں۔ اگر مغربی پاکستان ہی نہیں رہے گا تو ہم مشرقی پاکستان کا کیا کریں گے؟ لہٰذا بحیثیت ایک فوجی سربراہ مملکت کا حکم ماننا میرا فرض تھا۔ جنرل نیازی یہ بھی بتاتے تھے کہ مشرقی پاکستان میں 3000 مربع میل کے دفاع کے لیے صرف 45,000 فوج مختص کی گئی تھی، جبکہ انہیں بھارت کی 5 لاکھ فوج کا سامنا تھا۔ اس کے برعکس مغربی پاکستان میں 4.5 لاکھ فوج موجود تھی، جس میں 5 ڈویژن فوج اس لیے رکھی گئی کہ اسے بوقت ضرورت مشرقی پاکستان بھیجا جائے گا، مگر یہ کبھی نوبت ہی نہیں آئی۔ جنرل نیازی کے مطابق اگر فوج کے 5 ڈویژن میں سے انہیں صرف 2 ڈویژنز مل جاتی تو وہ مشرقی پاکستان کا بہتر دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ آسام بھی فتح کر کے دکھا دیتے۔ جب بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو جنرل نیازی کے مطابق انہوں نے 26 دن تک بھارتی فوج کو روکے رکھا۔ جنرل نیازی کے مطابق مغربی پاکستان جہاں سب سے زیادہ فوج موجود تھی، اس نے بھارت پر 13 دن تک کوئی حملہ نہ کیا اور نہ ہی وہ اقوام متحدہ میں گئے۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ وہ مشرقی پاکستان کو کھونا چاہتے تھے، اور یہ فوجی نہیں بلکہ ایک سیاسی شکست تھی۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ بتاتی ہے کہ ڈھاکہ میں صورتحال اس قدر مایوس کن نہیں تھی کہ فوری طور پر ہتھیار ڈال دیے جاتے۔ یہ ممکن تھا کہ بھارتی فوج کو چند روز تک روکے رکھا جاتا، لیکن پورے مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کی حالت ایسی بھی نہ تھی کہ اسے شکست سے بچایا جا سکتا۔ پاکستانی فوج کے عقب میں مکتی بھانی انتہائی متحرک ہو چکی تھی، حتیٰ کہ سول آبادی کو بھی یہ یقین ہو چلا تھا کہ پاکستانی فوج کو شکست ہونے والی ہے، جس کے نتیجے میں ان کا رویہ پاکستانی فوج کی طرف جارحانہ ہو چکا تھا۔ پاکستانی فوج کے پاس اس پھندے سے بچنے کے لیے کوئی رستہ نہ تھا جو بڑھتی ہوئی بھارتی فوج اگلے چند روز میں ان کے گلے میں ڈال دیتی۔ سرحدوں پر موجود افواج پسپا ہو کر قلعہ بند ہو چکی تھی اور بھارتی فوج نے ان کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ اس صورتحال میں کمانڈر مشرقی کمان جنرل نیازی کے پاس صرف 2 راستے تھے، یا تو وہ آخری سپاہی اور آخری گولی تک لڑتے اور تاریخ میں نام رقم کروا لیتے، یا پھر شکست تسلیم کرتے اور ہتھیار ڈال دیتے۔ پہلا فیصلہ یقیناً انتہائی باعزت اور آبرومندانہ تھا، اور یہی ہماری ماضی کی روایات بھی ہیں، لیکن کمانڈر مشرقی کمان نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ان کی فوج پچھلے کئی مہینوں سے دشمن سے محاذ پر تھی اور تھک کر چور ہو چکی تھی۔ انہیں نہ تو مقامی آبادی کی تائید و حمایت حاصل تھی، نہ ہی دنیا کا کوئی ملک ان کی مدد کرنے کو تیار تھا،
وہ بیرونی دنیا سے مکمل طور پر کٹ چکے تھے اور ان کا مورال بری طرح سے متاثر ہو چکا تھا۔ اس وقت آخری سپاہی تک لڑنے کا فیصلہ کیا جاتا تو اس کا نتیجہ مکمل تباہی کی صورت میں نکلتا۔ 13 اور 14 دسمبر کی درمیانی رات کو جنرل نیازی کو GHQ سے آخری سگنل موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ اب آپ ایک ایسی سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جس میں مزید مزاحمت انسانی بس میں نہیں، اور اس سے مزید جانی نقصان اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، لہٰذا اب آپ کو وہ تمام ممکن حربے اختیار کرنے چاہیے جن سے فوج اور اس سے مہلکہ افراد اور پاکستان کے حامی افراد کی جانیں بچائی جا سکیں۔ 15 دسمبر 1971 کو BBC نے اعلان کیا کہ بھارت لیفٹیننٹ جنرل نیازی کی درخواست پر 16 دسمبر کو سیز فائر پر آمادہ ہو گیا ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو دوپہر کے وقت بھارتی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل مانک شاہ کی ہدایت پر بھارتی فوج کے ایسٹرن کمانڈ کا چیف آف سٹاف میجر جنرل جیکب ڈھاکہ پہنچا۔ اس کا استقبال پاکستان کے بریگیڈیئر باقر صدیقی نے کیا۔ جنرل جیکب اپنے ساتھ ایک دستاویز لایا جسے انسٹرومنٹ آف سرنڈر کہا جاتا ہے۔ جنرل نیازی اسے جنگ بندی کا معاہدہ کہنا پسند کرتے تھے۔ جنرل جیکب نے یہ کاغذات پاکستانی حکام کے حوالے کیے۔ جنرل فرمان نے کہا کہ یہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کی مشترکہ کمان کیا چیز ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ جنرل جیکب نے کہا مجھے اس میں رد و بدل کا اختیار نہیں۔ انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل کھیرا نے جو کہ پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے، جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ صرف ہندوستانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ جنرل جیکب نے بہت عرصے بعد اپنے دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے نیازی اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ ہم آپ کو بہت اچھی پیشکش کر رہے ہیں اور اس سے اچھی پیشکش ہم آپ کو اب نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کی اور آپ کے خاندانوں کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پیشکش کو نہیں مانتے تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، جس پر جنرل نیازی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جنرل جیکب نے مزید بتایا کہ میں نے جنرل نیازی سے کہا کہ میں آپ کو 30 منٹ کا وقت دیتا ہوں، اگر آپ نہیں مانتے تو میں پھر سے جنگ شروع کرنے اور ڈھاکہ پر بمباری کا حکم دے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر چلا گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس ڈھاکہ میں 26,400 فوجی ہیں، ہمارے پاس صرف 3,000 اور وہ بھی ڈھاکہ سے 30 کلومیٹر باہر، اور اگر وہ نہ کر دیتے تو میں کیا کروں گا۔ جنرل فرمان نے کاغذات جنرل نیازی کے آگے رکھ دیے۔ جنرل نیازی جو ساری گفتگو سن رہے تھے مگر مکمل خاموش تھے، ان کی اس خاموشی کو ان کی رضا سمجھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جنرل نیازی بھارت اور بنگلہ دیش کی مشترکہ ایسٹرن کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کو لینے ڈھاکہ ایئرپورٹ گئے۔ بھارتی کمانڈر اپنی فتح کی خوشی میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لایا تھا۔ جو ہی یہ میاں بیوی ہیلی کاپٹر سے اترے، بنگالی عوام نے ان کا بہترین استقبال کیا، ان کو پھولوں کے ہار پہنائے، گلے لگایا، بوسے دیے اور تشکر بھرے جذبات میں انہیں خوش آمدید کہا۔ جنرل نیازی نے بڑھ کر فوجی انداز میں سلوٹ کیا اور پھر ہاتھ ملایا۔ جنرل نیازی اور جنرل اروڑا وہاں سے سیدھا ریس کورس گراؤنڈ پہنچے، جہاں سرعام جنرل نیازی سے ہتھیار ڈلوانے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا نظارہ کرنے کے لیے ہزاروں بنگالی موجود تھے، جنہیں بھارتی سپاہیوں نے آگے آنے سے روک رکھا تھا۔ لوگوں کے ہجوم کے اندر تقریب کے لیے تھوڑی سی جگہ باقی تھی، جہاں ایک چھوٹی سی میز پر بیٹھ کر جنرل جگجیت سنگھ اروڑا اور جنرل نیازی نے سکوت مشرقی پاکستان کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد نیازی نے اپنا ریوالور نکال کر اروڑا کو پیش کر دیا اور یوں سکوت ڈھاکہ پر آخری مہر ثبت کر دی۔ اس موقع پر جنرل اروڑا نے پاکستانی سپاہیوں کے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، جو پاکستان کے لیے انتہائی ذلت کا مقام تھا۔ اسی شام جنرل یحییٰ خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کسی ایک محاذ پر وقتی طور پر پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ جنگ کھیتوں میں، کارخانوں میں اور گھروں میں لڑی جائے گی اور آخری فتح انشاءاللہ ہماری ہی ہوگی۔ مگر پاکستان کی بدقسمتی اور بنگلہ دیش کی خوش قسمتی سے
پاکستان آج گھروں، کھیتوں اور کارخانوں میں ہر جگہ بنگلہ دیش سے بہت پیچھے ہے، جبکہ بنگلہ دیش نئی نئی فتوحات کے جھنڈے گاڑتا چلا جا رہا ہے۔ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے بھارت سے وطن واپس آ کر سیاسی سرگرمیوں میں فعال حصہ لیا۔ جماعت عالیہ مجاہدین کے نام سے اپنی جماعت بنائی۔ ان کی جماعت نے مارچ 1977 کے قومی انتخابات میں انتخابی نشان پگڑی کے ساتھ حصہ لیا۔ انہیں جمعیت علماء پاکستان کے کوٹے سے قومی اسمبلی کے الیکشن کا ٹکٹ ملا، جس کے وہ نائب صدر رہے۔ جب قومی اتحاد نے بھٹو حکومت کے خلاف تحریک شروع کی تو جنرل نیازی سر پر میاں والی سٹائل پگڑی باندھے سٹیج پر موجود ہوتے تھے۔ وہ بار بار اپنے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا کرتے۔ قومی اتحاد کے کسی لیڈر نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ مشرقی پاکستان میں شکست کے ذمہ دار جنرل نیازی ہیں، بلکہ وہ سبھی ان کی بہادری کے گن گایا کرتے تھے۔ جنرل نیازی بار بار درخواست کرتے رہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے تاکہ وہ عوام کو آگاہ کر سکیں کہ اس جنگ کی اور ان کے ہتھیار ڈالنے کی اصل وجہ کیا تھی اور اس شکست کا اصل ذمہ دار کون تھا، مگر ان کی یہ درخواست بار بار رد کی گئی اور بالآخر 1998 میں انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دی بیٹریل آف ایسٹ پاکستان، جس میں اس شکست کے اسباب بیان کیے۔